بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین عوان کماری سودروی سمدرا تحصیل وزیر آباد ضلع گوجرانوالا پنجاب پاکستان سے آپ سے مخاطب، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز خبر ٹی وی آن یوٹیوب۔ آج کی اس مختصی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حافظہ کی کمزوری کا، بھول جانے کا ایک بالکل آسان سا نسخہ، غذائی نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں، جو کہ بے حد مجرب ہے، مفید ہے، اور میں عرصہ دراز سے اس کو اپنے مریضوں پہ استعمال کروا رہا ہوں۔ آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھوں میں اخروٹ ہے۔ اخروٹ یادداشت کی کمی، حافظہ کی کمزوری اور بھول جانے کے لیے بے حد مفید چیز ہے۔ جو لوگ بھلکڑ قسم کے ہوتے ہیں، دوستوں کے نام تک بھول جاتے ہیں، ضروری کام بھول جاتے ہیں، کوئی چیز رکھ لی کسی جگہ پہ بھول گئے، بچے جو ہیں وہ سبق پڑھ لیا، سبق یاد نہیں رہا، بڑے جو ہیں وہ بھی پڑھ لیا، یاد نہیں رہا، تو ان کئی مسائل کا شکار جو لوگ ہیں، حافظہ سے متعلقہ جن کو مسائل ہیں، دماغ سے متعلقہ مسائل ہیں، کہ کہتے ہیں کہ دماغ بڑا کمزور ہے، ان کے لیے اخروٹ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ اگر آپ اخروٹ کو توڑ کے اس کا جب مغز نکالتے ہیں تو وہ دیکھیں غور سے، اور اگر آپ نے انسانی مغز بھی دیکھا ہو یا اس کی پکچر دیکھی ہو، یا آپ نے کسی جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو قصاب کے پاس اس کا مغز دیکھا ہو، تو آپ دیکھ کے یہ یقیناً حیران ہوتے ہوں گے کہ اس کی انسانی مغز کی شکل بھی بالکل اخروٹ کے مغز جیسی ہوتی ہے، یا اخروٹ کے مغز کی جو شکل ہے، یہ انسانی دماغ جو ہوتا ہے، مغز جو ہوتا ہے، اس کی یہ جو دماغ میں اللہ تعالیٰ نے کھوپڑی میں بڑا محفوظ کر کے انسانی دماغ جو ہے وہ رکھا ہے، اس کی شکل جو ہے وہ بھی اخروٹ جیسی ہوتی ہے، اخروٹ کے مغز کی طرح ہوتی ہے۔ اسی بات سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو پرانے طباء کرام تھے، یا جو بزرگ بہت پرانے طبیب تھے، جنہوں نے اس وقت جب ہمیں ادویات کے افعال و اثرات کا علم نہیں ہوتا تھا، تو علاج جو تھا وہ جب کرتے تھے تو اس میں ابتدائی طور پر ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھا جاتا تھا کہ انسان ایسی جڑی بوٹیاں یا کوئی ایسی چیزیں جن کا تعلق انسان کی ان کی شکل و صورت جو ہے وہ انسان کے کسی عضو سے مشابہت رکھتی ہو یا انسان سے مشابہت رکھتی ہو، تو وہ انسان کے کسی نہ کسی مرض میں مفید ہے۔ اس طرح بہت سی چیزیں ہیں جن کو بزرگ طباء کرام نے اس طرح سے ٹریس کر کے استعمال کیا، اس کے فوائد لیے۔ اس کو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ جو یہ اخروٹ ہے، اس کا مغز جو ہے وہ انسان کے دماغ جیسا ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے یہ دماغ کے لیے مفید ہے، دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ اسی طرح کئی مثال کے طور پہ امراض میں، مثال جگر کے امراض ہیں، تو اطباء کرام جگر کے امراض میں بکرے کی کلیجی وغیرہ جانوروں کا جو ہے وہ کھلانے کا مشورہ دیتے ہیں، جگر کھلانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اگر کسی کے گردے کمزور ہیں، خراب ہیں، تو اس کو بکرے کے گردے وغیرہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ گردے کھلائیں آپ۔ اگر کسی کا دماغ کمزور ہے تو اسے کہتے ہیں کہ جانوروں کا مغز کھلائیں۔ تو اس طرح بہت سی جڑی بوٹیاں ایسی ہیں جن کے پھل جو ہیں ان کی شکل یا جو ہے وہ انسان کے کسی نہ کسی عضو سے مماثلت رکھتی ہے، تو اس کو پھر انسان کی مختلف امراض میں، اس عضو کے امراض میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اخروٹ جو ہے یہ مزاج کے اعتبار سے گرم خشک ہے۔ یادداشت کی کمی جو ہے یہ بنیادی طور پر 2-3 مزاجوں میں زیادہ ہوتی ہے، ویسے تو کسی میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن بالخصوص تر گرم، تر سرد، خشک سرد، ان مزاجوں میں یادداشت کی کمی جو ہے یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے۔ تر سرد میں زیادہ اور خشک سرد میں مزاج زیادہ۔ خشک سرد مزاج میں تو انسان کا دماغ بری طرح ڈسٹرب ہو جاتا ہے،
اور خشکی سردی کی وجہ سے دماغی کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، نفسیاتی مریض لوگ ہو جاتے ہیں، پاگل پن تک چلے جاتے ہیں، مالی حولیہ ہو جاتا ہے، وہم، وسواس، پریشانیاں، ڈپریشن، ذہنی پریشانی، یہ بہت زیادہ جو ہے یہ عضلاتی اعصابی خشک سرد مزاج کی جو ہے یہ مزاج میں پائی جاتی ہے۔ تو ایسے تمام مریضوں کے لیے اخروٹ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ استعمال جو ہے یہ آپ نے کیسے کرنا ہے، یہ بڑے لوگ جو ہیں جن کی عمر 20 سال سے زیادہ ہے وہ کم از کم 7 سے 10 اخروٹ سارے دن میں اپنی برداشت کے مطابق کھائیں۔ اگر کوئی تلخی وغیرہ یا جسم میں تھوڑی حرارت ہو، پانی کا استعمال زیادہ کریں، پھر بھی حرارت ہو یا کوئی معدے میں یا پیشاب میں کوئی جلن کا احساس ہو تو پھر اس کے ساتھ دودھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کچھ عرصہ کے استعمال سے 1 ماہ سے 2 ماہ میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی یادداشت جو ہے وہ زبردست ہو گئی ہے، کمزوری، سستی، تھکاوٹ وغیرہ کا خاتمہ ہو گیا ہے، ذہنی پریشانی، وسواس، اس طرح کے وہم وغیرہ کے مسائل جو ہیں ان سے آپ کو بہت حد تک چھٹکارا مل گیا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی دوسری علامات برقرار رہیں یا کوئی مسائل ہوں تو پھر آپ اپنے قریبی مستند معالج سے جو کہ باقاعدہ طبیب ہو اس سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہمیں ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔